دوسری قسم پر آ جائیں، شرک فی التصرف، یعنی جس طرح اللہ کوئی کام کرتا ہے اسی طرح بندہ بھی کرتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. اللہ فرماتا ہے جسے میں چاہوں بیٹی دوں، جسے میں چاہوں بیٹا دوں، جسے میں چاہوں دونوں دوں، اور جسے چاہوں میں بانجھ رکھوں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی فلاں مزار پر جانے سے بیٹا ہوتا ہے، فلاں مزار کی مٹی چاٹنے سے بیٹا ہوتا ہے، تو گویا اس نے کیا کیا؟ اللہ کی تصرف میں شرک کیا. بیماری اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے. اب اگر کوئی بیمار ہے تو کہے فلاں مزار پر چلے جاؤ، وہاں حاضری دو، صحت مل جائے گی. فلاں مزار کی مٹی چاٹ لو، بیماری ختم ہو جائے گی. یہ اس نے کیا کیا؟ شرک فی التصرف کا ارتکاب کیا. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا، آیت نمبر 14 میں، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں کسی بھی قسم کے نفع کا اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور آپ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے میری بگڑی بنا دی، میری بگڑی بھی بنا دے سب کی بنانے والے. نفع اور نقصان کا مالک ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ قرآن کریم کی اس آیت پر آپ غور کریں. میں آپ کو عربی گرامر کا ایک نقطہ یہاں بتاتا ہوں کہ نکرہ اگر تحت نفی آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. نفی کسے کہتے ہیں؟ لا. لا کیا ہے؟ لفظ نفی. اس کے تحت اگر کوئی نکرہ آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ذرہ نکرہ، رشدن نکرہ، اور اس سے پہلے نفی آ گئی لا. قل لا املک لکم ذرا ولا رشدا، تو ترجمہ کیا بنا؟ عموم کا فائدہ دے رہا ہے نا. ترجمہ کیا بنا؟ میں کسی بھی قسم کے نفع کا مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی قسم کے نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کی نفی کر دی. تو بتائیں پھر مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اور جو نفع اور نقصان کا مالک بن سکے؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اپنی جھولیاں کس سے بھرواتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو پکار کر. بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر کہتے ہیں جھولی بھر دو، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. شرک فی التصرف ہے.